کہ میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہے، تاکہ راستے صاف کرے اور لوگوں کو بتائے کہ آخری نبی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ آتا ہے نا، بادشاہ کے آنے سے پہلے اس کا کوئی خادم یا کوئی وزیر آ جاتا ہے یا کوئی وزیر اعظم آتا ہے، تو اس وزیر اعظم کے آنے سے پہلے اس کے نوکر، اس کے خادم، اس کے چاہنے والے، اس کی پارٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہٹو بچو، راستے صاف کرو۔ دیکھتے نہیں بادشاہ وقت آ رہا ہے، دیکھتے نہیں وزیر اعظم آ رہا ہے، دیکھتے نہیں وزیر اعلیٰ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہے، تاکہ انہیں بتاؤں ہٹو بچو، راستے صاف کرو۔ دیکھتے نہیں آمنہ کا نعرہ آ رہا ہے، نہیں آخری نبی آ رہا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ عام نبی نہیں ہے، یہ اللہ جل وعلا کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ایسے عظیم نبی ہیں، ایسے جلیل القدر نبی ہیں جو مردے زندہ کیا کرتے تھے، جو مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اور قبروں میں مدفون مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 لوگ آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھاتے اور ان بیماروں کو اللہ کے اذن سے شفایاب کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں آیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات اللہ جل وعلا کے وجود کی دلیل ہے۔ ایسا عظیم نبی خود کو مداح مصطفیٰ کہتا ہے، ثناخوان مصطفیٰ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بلند آواز بن کے آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں، تاکہ لوگوں کو بتاؤں راستے صاف کرو۔ آمنہ کا نعرہ آ رہا ہے، محمد عربی آ رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کے متعلق ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام حیران ہے، پریشان ہے۔ قاصد بھیجا، میرے بھائی عیسیٰ کو کہو کیا تو آخری نبی ہے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے، اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا رہا ہے۔ یہ معجزات تو انبیاء پر نازل کی گئی ان آیات کی روشنی میں آخری نبی کے معجزات ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قاصد کو واپس بھیجا، کہا میرے بھائی یحییٰ کو بتا دو کہ میں آخری نبی ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوں، اگر اس کے نالین بٹاروں میں بھی میرا شمار ہو جائے تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ قاصد واپس یحییٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، یحییٰ علیہ السلام پھر قاصد کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں، جاؤ میرے خالہ زاد بھائی کو بتا دو اگر تو آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی ہونے کا مدعی نہیں ہے تو بتا پھر ایسے بلند و بالا عرفہ والا معجزات کیوں ظاہر کرتا ہے؟ اس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کہیں تو وہی آخری نبی نہیں ہے کہ جس کی عظمتوں کے ترانے سارے انبیاء لاتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اے قاصد جا میرے بھائی کو یہ پیغام دے دے کہ میں یہ بڑے بڑے معجزات اس لیے دکھاتا ہوں کہ جب یہ میرے معجزات دیکھیں گے کہ میں اپنے حکم سے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے بے بیماروں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، جب یہ میرے معجزات دیکھیں گے تو مجھ پر یقین کریں گے۔ اگر کوئی عام شخص کہے فلاں شخص بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا فہامہ ہے، بہت بڑا فزیشین ہے، بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے، بہت بڑا مفتی ہے، تو تم کہو گے تجھے کیا پتا مفتی کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا عالم کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا محقق کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا فزیشین کیا ہوتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، حکیم کیا ہوتا ہے، شیخ کیا ہوتا ہے، تو عام بندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مفتی کہے کہ فلاں شخص بہت بڑا مفتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ فلاں شخص بہت بڑا فزیشین ہے، اگر کوئی عالم کہے کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، تو لوگ مان جائیں گے کہ فلاں مفتی اعظم کہہ رہا ہے کہ فلاں بڑا مفتی ہے تو یقیناً بڑا مفتی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میرے معجزات کا یوں ظہور نہ ہوتا تو لوگ کیسے مانتے، لیکن اب جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں اور پھر میں خود کہہ رہا ہوں میرے پاس جو آنے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے، بڑے مقامات والا ہے، بڑے مراتب والا ہے، تو لوگ جان جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ حضور قبلہ شامی صاحب۔ یہ سارے انبیاء اور رسول یہاں تک کہ ان کے ماننے والے اور ان کے علماء اور ان کے محققین، ماضی کی تمام کتابوں کے ماہرین، ماضی کی کتابوں کے علماء اپنے اپنے دور کے بادشاہوں تک بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو بتاتے رہے، ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے، اعلان کلمۃ الحق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ آخری نبی آ رہا ہے، اگرچہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ ان پر ظلم کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک عظیم بادشاہ کا ہے، اس بادشاہ کا نام تبہ الحمیری ہے۔ تبہ الحمیری، یہ تبہ الحمیری کون ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ ہوا ہے، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا الدر المنثور میں،
اور المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، طبقات ابن سعد میں اس کو روایت کیا، اور اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور امام یوسف النبہانی رحمہ اللہ نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے تمام روات ثقہ راوی ہیں۔ تبا الحمیری کون ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے انبیاء نے اللہ جل وعلا کے اس حکم پر، اس میثاق کے انبیاء میں کیے گئے اس وعدے پر ایسا عمل کیا کہ اپنے تمام امتیوں کو بتا دیا کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جس کی میلاد کی بزم آج ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آقا کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے منعقد ہوتی تھی۔ کس صورت میں ہوتی تھی؟ تبا الحمیری یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ ان 5 بڑے بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے پوری دنیا میں فتوحات کی، جس طرح سکندر اعظم تھا، جس طرح قیصر روم، کسرائے ایران، اور جس طرح دیگر بڑے بادشاہ تھے۔ یہ اس کا شمار ایسے بڑے بادشاہوں میں سے ہوتا تھا، اور یہ ایسا عظیم بادشاہ تھا کہ جب یہ فتوحات کے لیے یمن سے نکلا، حمیر کے علاقے سے نکلا کہ یہ دنیا بھر میں فتوحات کرے گا، جب یہ اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 1,33,000 سوار تھے۔ اتنا بڑا لشکر، 1,33,000 سوار، اور 1,13,000 لوگ اس کے ساتھ پیدل تھے، یعنی 2,40,000 افراد اس کے لشکر میں تھے۔ اس کا دبدبہ، روب اور اس کی قوت اور طاقت اتنی تھی کہ جو لوگ اس کے سامنے آتے، جس ملک میں جاتا، جس بڑے شہر میں جاتا، لوگ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کی قوت، اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ اس کی تکریم کرتے، اس کی تعظیم کرتے۔ یہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جاتا۔ جب یہ یمن سے نکلا تو ایک مستند روایت کی روشنی میں 7 بڑے ممالک کا یہ حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ یمن سے نکلتا ہے، مختلف ممالک میں جاتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے ہر اس ملک سے اس ملک کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فزیشنز اور بڑے بڑے علماء کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں، ایک روایت کی روشنی میں کم از کم 10 بڑے مفکرین اور اپنی کتابوں، آسمانی کتابوں کے علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے جاتا۔ جس ملک میں جاتا لوگ ہتھیار ڈال لیتے، اس کی طاقت اور اس کی قوت سے لوگ خائف تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے سامنے لوگ سرنڈر کر دیتے تھے۔ لیکن جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی تکریم نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اس کے لیے کوئی ریسیپشن نہیں دی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کے اعزاز میں استقبالیہ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس کی کوئی تکریم نہیں کی، اس کی تعظیم نہیں کی، اس کا ایک وزیر اعظم تھا جسے اماریس کہتے ہیں، اس نے اماریس اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا ہوں۔ یاد رکھیے یہ واقعہ کب کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے 1000 سال پہلے یہ تبا الحمیری کا واقعہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی تکریم نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے؟ تو اماریس نے کہا ان لوگوں کو اپنا ایک ناز اور افتخار ہے، یہ لوگ بڑے متکبر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے شہر میں ایک کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بڑی دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ لوگ بتوں کے پجاری ہیں، چونکہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، یہ بڑے متکبر لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں تیرے مقام سے، یہ جاہل ہیں تیری عظمت سے، یہ جاہل ہیں تیری قوت سے، انہیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس کعبۃ اللہ کو، اللہ کے اس گھر کو مسمار کروں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کروں گا اور یہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ جو ہی اس نے یہ گستاخی کے جملے کہے، توہین کی کعبۃ اللہ کی، اور جو ہی اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہ جل وعلا کا عذاب نازل ہوا۔ تبا الحمیری وہ اس وقت شدید سر درد میں مبتلا ہو گیا، ایسا سر درد جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آنکھوں سے، ناک سے، کانوں سے، منہ سے پانی پیپ کی طرح، لیکن انتہائی بدبودار مادے کی طرح اس کے پانی اس کے ناک، آنکھوں اور منہ سے نکل رہا تھا، اور وہ بدبو ایسی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ اس کے قریبی لوگ اس کے قریب بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، ایسی ناقابل برداشت بدبو اس کے جسم سے نکل رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے فزیشنز تھے، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے اطباء اس کے ساتھ تھے، لیکن سب نے علاج کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرض کوئی آسمانی مرض نظر آتا ہے، یہ کوئی زمینی مرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے فزیشنز ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں اس کے ساتھ 12,000 علماء تھے، آسمانی کتابوں کے 12,000 علماء، جن میں سے 400 علماء یہود کے سب سے بڑے عالم تھے جو آسمانی کتابوں کے ماہرین تھے۔ یہ سارے علماء، فزیشنز، ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، لیکن علاج میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر آخر انہوں نے کہا کہ ہم علاج نہیں کر سکتے۔ آخر وہ جو 400 علماء جو سب سے بڑے علماء تھے، ان کا عالم کبیر، اعلم العلماء، اس نے اماریس سے کہا کہ بادشاہ کو پیغام پہنچا دو کہ میرے
میرے پاس بادشاہ کے لیے علاج ہے۔ اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا میری بادشاہ سے ملاقات کرا دو۔ بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ اس نے کہا ہے بادشاہ تو اللہ کے گھر میں گیا تھا؟ اس نے کہا گیا تھا۔ اس نے کہا مکہ مکرمہ میں جب تو پہنچا کیا تو نے مکہ مکرمہ کے حوالے سے کوئی بری نیت کی، کوئی برا ارادہ کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے برا ارادہ کیا۔ اس نے کہا تیرا برا ارادہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کو مسمار کروں گا، مکہ مکرمہ کے مردوں کو قتل کروں گا، عورتوں کو باندیاں بنا کر اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ اس نے کہا چونکہ تو نے مکہ مکرمہ کی توہین کی، اللہ کے کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی بری نیت کی، اس لیے تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر، کوئی فزیشین، کوئی میڈیکل ڈاکٹر تیرا علاج نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میرے مرض کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا علاج فقط یہ ہے کہ تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کر، اور توبہ کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں جتنے مرد، عورتیں، جتنے بچے ہیں ان میں مال تقسیم کر۔ اس نے کہا ہے اماریس، ہے اماریس اور ہے علماء کے عالم، رئیس العلماء، عالم العلماء، عالم کبیر، تم گواہ ہو جاؤ میں تبال ہی میری میں توبہ کرتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کو مسمار نہیں کروں گا، میں یہاں کے مکہ مکرمہ کے مردوں کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ کعبۃ اللہ پر میں 7 غلاف چڑھاؤں گا۔ یاد رکھیے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز اس دبال ہمیری سے ہوا، اس کے بعد کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا گیا، اس سے قبل کعبۃ اللہ پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ پھر اس نے کہا چونکہ میں نے اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوا، اب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی تکریم کروں گا اور ریشم کے 7 غلاف کعبۃ اللہ پر چڑھاؤں گا، اور کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کے بعد مکہ مکرمہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں میں اشرفیاں تقسیم کروں گا اور ریشم کے کپڑے تقسیم کروں گا۔ جو ہی اس نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کعبۃ اللہ کی توہین کی ہے، اسی وقت وہ صحتیاب ہو جاتا ہے۔ جب صحتیاب ہوتا ہے تو اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ جب سفر جاری رکھتا ہے، اب چونکہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنا نہیں تھا، اللہ کا عذاب دیکھ چکا تھا، پھر وہ آگے سفر جاری رکھتا ہے۔ جب سفر جاری رکھتا ہے تو اس کا سفر کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ ایک جگہ رکتے ہیں، وہاں پانی کا چشمہ ہے۔ یاد رکھیے 2,40,000 کا لشکر ہے، ایک جگہ پر رکتے ہیں، پانی کا چشمہ ہے، کھجور کے بلند بلند درخت نظر آتے ہیں۔ یہ یہود کی کتابوں کے علماء ہیں جو اپنی کتابوں کے ماہرین تھے، دیکھا یہ کھجور کے لمبے درخت ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی کا ذائقہ ذرا جدا سا نظر آتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شہر کی خاک کو چکھیں گے، اس شہر کی خاک کا ذائقہ کیسا ہے۔ میں روایت کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں، اگر کوئی انگشت تنقید اٹھانے والا، کوئی زبان تن دراز کرنے والا اگر یہ کہے کہ یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، میں بتا چکا ہوں یہ مستند روایت ہے، سکہ راوی اس کے روات ہیں، ان کی روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے خاک کو چکھا، انہوں نے اس شہر کی مٹی کو چکھا۔ ان تمام علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم سب میٹنگ بلاتے ہیں، چونکہ پوری دنیا سے 400 علماء وہاں پر جمع ہوئے تھے، 412,000 بڑے علماء اور ان سے بھی بڑے علماء 400 علماء تھے، اور ان کا بڑا عالم کبیر جسے عالم العلماء کہتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شہر کون سا شہر ہے۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ یہ وہی شہر ہے جس میں آخری نبی ہجرت کرے گا، یہ وہی شہر ہے جس میں آخری نبی کی ہجرت ہوگی۔ کہا کہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کی روشنی میں ہمیں بتایا تھا کہ اس شہر کی خاک میں ایک خاص ذائقہ ہوگا، اس شہر میں یوں کھجور کے درخت ہوں گے، ایسے پانی کا چشمہ ہوگا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب نام ہے۔ انہوں نے کہا اس یثرب کا ذکر تو تورات میں ہے، اس یثرب کا ذکر تو زبور میں ہے، ماضی کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس شہر کا ذکر ہے، ہمیں ہمارے علماء نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے تبال حمیری کو پوری دنیا میں فتوحات کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ تبال حمیری پوری دنیا میں سفر کرتا رہا اور پوری دنیا کے علماء کو جمع کیا، اور پوری دنیا میں یہود کی کتابیں اور ماضی کی آسمانی کتابوں کے علماء کو جمع کیا، تاکہ یہ سارے علماء جو ان کتابوں کو جانتے ہیں اور اس آخری نبی کو جانتے ہیں اور اس آخری نبی کے متعلق روایات کو جانتے ہیں، اس کے شہر کو جانتے ہیں، شہر کی کھجوروں کے درختوں کو جانتے ہیں، شہر کی خاک کو پہچانتے ہیں، اس شہر کے پانی کے چشمے کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس بادشاہ کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کے علماء کو جمع کر کے اس شہر میں جمع کر دیا۔ انہوں نے کہا اماریس کو بلاؤ، وزیر اعظم اماریس کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ بادشاہ تک پیغام پہنچا دو، اب ہمیں تو قتل کرتا ہے تو قتل کر لے، اگر تو مارتا ہے عذاب دیتا ہے، ہماری فیملیز کو پر حملے کرتا ہے، جو کرنا چاہے کر لے، لیکن اب ہم اس شہر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا، اس نے کہا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس میں وہ محمد عربی آ رہے ہیں کہ جن کا میلاد مکہ مکرمہ میں ہوگا اور یہ ان کا شہر ہجرت ہوگا۔
یہ ان کا شہر ہجرت ہوگا. میلاد کہاں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں. جب بادشاہ نے مکہ کا نام سنا، چونکہ اس پر عذاب اللہ کا آ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ جو مکہ کی توہین کرتا ہے اس پر اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ کیا اس نبی کا میلاد مکہ میں ہوگا اور یہ شہر ہجرت ہے؟ کہا یہ شہر ہجرت ہے. اور پھر علماء نے یہ بھی کہا، یہود کے علماء نے یہ بھی کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے تجھے پوری دنیا میں بھیجا تاکہ تو پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے شہر مدینہ میں لائے. اور اس شہر یثرب، جسے آج ہم یثرب کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے، جس کا نام مدینہ منورہ ہے، جسے ہم طیبہ کہتے ہیں، اس میں جمع کرے تاکہ ہم اس آخری نبی کے شہر ہجرت کو پہچان لیں. اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اب ہم اس شہر طیبہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اس تبال ہمیری نے کہا اگر یہ بات ہے، اگر تمہیں اس محمد عربی سے اتنا پیار ہے تو سنو، پھر میں بھی 1 سال تک اس شہر میں قیام کروں گا، اس شہر میں قیام کروں گا اور اس آخری نبی کے آنے کا انتظار کروں گا. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آخری نبی 1000 سال بعد آئے گا. اس نے کہا میں بھی یہاں انتظار کروں گا، یہاں رہوں گا. وہ 400 علماء، کچھ علماء نے 4000 کہا، حقیقتاً یہ مستند روایت ہے، 400 علماء کی روایت ہے. ان 400 علماء نے کہا ہم یہاں ہی رہیں گے. تبال ہمیری نے لونڈیاں جو اس کے لشکر میں تھی ان کا نکاح ان 400 علماء کے ساتھ کرایا. انہیں 400 گھر بنا کر دیے، 400 گھر تعمیر کیے گئے اور پھر ایک زائد گھر بھی دیا گیا. پھر تبال ہمیری نے وہاں 1 سال تک قیام کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے انتظار میں 1 سال انتظار کے بعد تبال ہمیری پھر وہاں مدینہ منورہ سے رخصت ہوتا ہے. مدینہ منورہ سے جانے سے قبل اسی اعلم العلماء، عالم کبیر کو بلاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آخری نبی کب آئے گا. اگر تیری زندگی میں آیا تو میرا ایک پیغام آخری نبی تک پہنچا دے گا. اس نے کہا پہنچا دوں گا. اس نے کہا آخری نبی تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک عاشق آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا اور آپ کے لیے ایک زائد گھر تعمیر کیا تھا. یہ 400 علماء جو یہاں پر رہتے ہیں، ان 400 علماء کا گھر اس تبال ہمجری نے تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد ایک زائد گھر دیا اور کہا کہ یہ پیغام میرے آقا تک پہنچا دینا، آپ کا ایک عاشق آپ کے میلاد سے پہلے یہ نام آپ کے گھر کرتا ہے. آپ کے نام، یہ آپ کے نام، آپ کے نام یہ گھر کرتا ہے. یہ تحفہ تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبال ہمیری نے دیا. کب دیا؟ آقا کی ولادت سے 1000 سال پہلے. اور پھر تبال ہمیری نے کہا کہ آقا کو یہ خط دے دینا. اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خط لکھا. اس خط کے الفاظ کیا ہے؟ اس عالم کو دیا اور کہا کہ اگر تیری زندگی میں آ گئے تو یہ خط ان تک پہنچا دینا، اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو نسل در نسل یہ خط اپنی اولادوں کو وصیت کے ساتھ دیتے رہنا، جب بھی آئیں گے میرا یہ خط ان تک پہنچا دینا. اس خط کی عبارت کیا ہے؟ خط میں لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل اللہ علیک. یہ خط لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے آپ پر نازل کی. وَأَنَا عَلَى دِينِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں. وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کی سنت پر ہوں. دیکھیے ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کہا انی آمنت بک، آپ پر ایمان لایا. وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے آپ پر نازل کی. وَأَنَا عَلَى دِينِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں. وَسُنَّتِكَ، اور آپ کی سنت پر ہوں. اور پھر کہا انی آمنت بربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رب پر ایمان لایا، آپ کے رب پر ایمان لایا. انی آمنت بربک وبرب کل شیء، اور ہر شے کے رب پر ایمان لایا. اور پھر کہا وبایعتک قبل مجیئک، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں. اور پھر کہا ان لم ادرکک فاشفع لی یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ مجھے آپ کا زمانہ ملے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ کا وقت ملے، میری آنکھیں آپ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھے، آپ کا حسین چہرہ دیکھے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا زمانہ نہ ملے تو مجھ عاشق کا یہ خط پڑھ کے مجھے اپنے امتیوں میں قبول کر لیجئے گا اور قیامت کے روز مجھ تبال ہمیری کی شفاعت کر دیجئے گا. ایک
1000 سال پہلے اس نے یہ خط لکھا. اب یہ خط اس عالم کبیر نے یہ خط اپنی اولاد کو دیا اور نسل در نسل یہ خط ان کی اولادوں تک منتقل ہوتا رہا. یاد رکھیے میرے دوستو، یہ مدینہ منورہ سب سے پہلے جو آباد ہوا، پہلے مدینہ منورہ آباد نہیں تھا. اس کو آباد کرنے والا طبہ حمیری. سب سے پہلے مدینہ منورہ کو کس نے آباد کیا؟ طبہ حمیری نے. یہ انہی علماء کی اولاد تھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی. یہ انہی 400 علماء کی اولاد تھی. یہ شہر مدینہ آباد ہوا، پھیلتا رہا، ان کی اولاد پھر ان کی اولاد، اور یوں یہ گھر مزید پھیلتے رہے. لیکن پہلے 400 گھر آباد کرنے والا کون تھا؟ یہ طبہ حمیری تھا. یہ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دور آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. لوگ انتظار کر رہے تھے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عاشق جو مدینہ منورہ میں طبہ حمیری کا خط سنبھال کر رکھے ہوئے تھے کہ وہ آئے گا تو یہ خط دیں گے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو قبا تک جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ میں انہی 400 علماء کی اولاد جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابو لیلہ انصاری جو ان کا معتمد سب سے معتمد شخص تھا اس وقت کا، سب سے ان کے ہاں معتمد ان کا قابل اعتماد شخص تھا، اس کا انتخاب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ خط ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبہ الحمیری 1000 سال پہلے دے کر گیا تھا. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر. یہ خط لے جا، حضور کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر. اب دیکھیے وہ ابو لیلہ انصاری وہ خط لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا. اب توجہ فرمائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جملے عشاق کے لیے ہیں، عاشقوں کے لیے ہیں، جو ماننے والے ہیں. جو نہیں ماننے والے حوالے دیکھ کر بھی جو کہ بابو کی باتیں ہیں تو میں دیکھ لوں گا وہ تنقید کرنے والے یہاں کون بیٹھے ہیں اور کون عاشق بیٹھے ہیں، کون کن کے کلیجوں میں ان جملوں سے درار آ جائے گی اور کن کے چہروں پر بہار آ جائے گی. یہ ہم دیکھیں گے کون جھوم اٹھتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. آپ کو پتہ چلے گا حضور کیا کیا جانتے ہیں. ابو لیلہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ابو لیلہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بات نہیں کرتا، ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا. حضور نے اسے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا. حضور نے ارشاد فرمایا انت ابو لیلہ. حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے، تو ابو لیلہ ہے. وہ حیران پریشان، آپ کوئی جادوگر تو لگتے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں کون ہوں، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں ابو لیلہ ہوں. حضور نے فرمایا یہ نہ پوچھ کہ میں کیسے جانتا ہوں، تو ابو لیلہ ہے. ارے میرے اس عاشق طبہ الحمیری کا وہ خط تو دے جو اس نے 1000 سال پہلے میرے نام پہ لکھا تھا. وہ خط تو دکھا، وہ خط تو دکھا. تم کہتے ہو حضور 1400 سال بیت گئے، حضور تمہیں نہیں جانتے. میں کہتا ہوں 1400 سال بیت گئے، بعد والوں کو نہیں جانتے، وہ تو 1000 سال پہلے والے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا سب جانتے ہیں. میرے آقا کو ابو لیلہ نے دیکھا، وہ حیران گویا کہ ابو لیلہ بھی کہہ رہا ہے ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، ورا پھونک گیا سب تن من دھن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھتے ہیں. اب اس خط میں لکھا ہوا کیا تھا؟ طبہ الحمیری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھا تھا نا، اس نے لکھا تھا من طبہ الحمیری الى محمد بن عبد اللہ رسول رب العالمین شفیع المذنبین خاتم النبی. جو بات 1200-1300 سال بعد غلام قادیانی کو سمجھ میں نہ آئی، وہ 1000 سال ولادت مصطفیٰ سے 1000 سال پہلے طبہ الحمیری جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی.
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لیلہ نے مزید سوال کیا، یہ دوسری روایت کی روشنی میں ابو لیلہ نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے خط دے۔ ابھی خط صدیق اکبر کو دیا گیا ہے، صدیق اکبر نے پڑھا نہیں۔ ابو لیلہ نے پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں رسول رب العالمین ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی جوئل کا بعد طبال حمجری نے حضور کے لیے اس خط میں لکھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو تمہیں نہیں جانتے، وہ تو اپنے میلاد سے 1000 سال پہلے والے طبال حمجری کو بھی جانتے ہیں، اس کے خط کو بھی جانتے ہیں، اس کے قاصد کو بھی جانتے ہیں، خط کی تحریر کو بھی جانتے ہیں، خط میں لکھے گئے القبات کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ میں آتے ہیں، ہر شخص کی یہ تمنا، ہر شخص کی یہ آرزو، ہر شخص کی یہ خواہش کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائیں، لیکن حضور کہاں قیام فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ میں کرتا ہوں نہ تم کرو گے، یہ فیصلہ میں اپنی اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں، میں اپنی اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ اونٹنی کس کے گھر کے سامنے رکی تھی؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا، کہاں، کس کے گھر کے سامنے، کہاں رکی تھی؟ اب اس اونٹنی کا علم دیکھیے، تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، حضور کی اونٹنی کتنا جانتی ہے اب تم جان جاؤ گے۔ کتنا جانتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابو ایوب انصاری، یہ تو سب جانتے ہیں نا، لیکن جو بات اب بتانے والا ہوں یہ سب نہیں جانتے۔ وہ بات کیا ہے تم جانتے ہو؟ وہ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ جانتے ہو ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ ابو ایوب انصاری کن کی اولاد میں سے ہے؟ وہ 400 علماء کا جو عالم کبیر، جو عالم العلماء، جو رئیس العلماء تھا، جسے طبال حمجری نے ایک زائد گھر دیا تھا۔ یہ 400 گھر 400 علماء کے لیے، یہ ایک گھر زائد گھر تجھے دیتا ہوں کہ تو اس گھر کو سنبھال کے رکھے گا۔ آقا کے لیے جب آقا آئیں گے انہیں دینا کہ آپ کے عاشق نے دیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو آقا کی اونٹنی کا علم کتنا ہے؟ آقا کی اونٹنی جانتی ہے کہ ابو ایوب انصاری اسی عالم کبیر کی اولاد میں سے تھا۔ آقا ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں رکتے ہیں، اپنے گھر میں رکتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا گھر ہے تو ان کے عاشق نے 1000 سال پہلے ان کے نام رکھا تھا۔ یہ میرے آقا کا اپنا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کبیر کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ طبال اول، اس نے پھر کیا لکھا؟ طبال اول نے ایک نعت لکھی، ایک نعت مجھے طبال اول کی ملی۔ اس نے لکھا شہدت علی احمد انی، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسل۔ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد اس رب کے رسول ہیں جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہا لو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی، لو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی۔ کہا کہ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچ جائے، مجھے ان کا زمانہ مل جائے، ان کا دور مل جائے، تو میں ان کی نوکری کروں گا، ان کی غلامی کروں گا، وزیروں کی طرح ان کی خدمت کروں گا۔ اور ایک اور نام لیا، کہا ان کی نوکری کیسے کروں گا؟ اب پتہ نہیں یہاں پر اہل بیت سے پیار کرنے والے کتنے بیٹھے ہیں؟ سب بیٹھے ہیں۔ دیکھو طبال حمجری نے حضور کے میلاد سے 1000 سال پہلے خط میں کس کا نام لکھا؟ جاننا چاہتے ہو کس کا نام لکھا؟ کہا لکنت وزیرا لہ وابن عمی، وابن عمی۔ کہا کہ اگر مجھے ان کا زمانہ مل جائے تو ان کی نوکری کروں۔ کیسے نوکری کروں؟ جیسے ان کا چچا زاد بھائی ان کی خدمت کرے گا۔ وہ قربان جائے تجھ پر، تیرے علم پر کہ تو نے آقا کا نام بھی لیا اور مولا علی کی خدمت میں بیان کی۔ کہا میں آقا کی خدمت یوں کروں گا جیسے مولا علی کریں گے۔ پھر طبال حمجری لکھتا ہے وجاہدت بالسیف اعداءہ، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہمی۔ کہا میں ان کے دشمنوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ ان کے دشمنوں کے خلاف جنگ کروں گا اور کوئی غم ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کاش مجھے ان کا زمانہ مل جائے،
काश मुझे उनका दौर मिल जाए, काश मुझे उनका वक्त मिल जाए। और फिर आशिकों, तुब्बा अल-हिमयरी ने तुम्हारा नाम भी लिया, तुम्हारा नाम भी लिया। जो आज तुब्बा अल-हिमयरी के विसाल के बाद 1000 साल बाद आका का मिलाद हुआ, फिर 1400 साल बाद जो आज आका का मिलाद मना रहे हैं, उन आशिकों का नाम भी लिया। कहा वलहु उम्मतुन सुम्मियत फी ज़बूर, कहा उस अजीम नबी की एक उम्मत है जिसका जिक्र ज़बूर में किया गया। हाँ, उम्मतुहु फीही खैरुल उम्मी, वलहु उम्मतुन सुम्मियत फी ज़बूर व उम्मतुहु फीही खैरुल उम्मी। कहा उनकी उम्मत ऐसी अजीम उम्मत है कि जिसको ज़बूर में जिक्र किया गया और ज़बूर में ये लिखा हुआ है कि वो उम्मत सब उम्मतों से अफजल होगी। ये तुब्बा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस आशिक का खत पढ़ा ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट थी। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरहबा 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 बितुब्बा बिल अखी सालिह, बितुब्बा बिल अखी सालिह, बितुब्बा बिल अखी सालिह। मैं कहता हूँ आशिकों, कुर्बान जाओ उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों पर। आका को एक आशिक ने आका के मिलाद से 1000 साल पहले पुकारा था। आका ने उसकी पुकार को सुना, पढ़ा। आका ने फरमाया मरहबा 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 मेरे आशिक तुब्बा, मरहबा। मैं कहता हूँ जो आज 1400 साल बाद आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते हैं, तो तुम क्या सोचते हो जब तुम कब्रों में जाओगे तो क्या तुम्हारे आका तुम्हें देखकर मरहबा मरहबा नहीं कहेंगे? आका फरमाएंगे लिहाजा सदाएं बुलंद करो, दोनों हाथ बुलंद करके कहो आमद मुस्तफा। आमद मुस्तफ़ा मरहबा, ये जो कलाम है आका के लिए मरहबा कहना, मेरे शेख कामिल फरमाते हैं ये इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। इसका इंसान के दिल पर ऐसे, देखिए कुछ लोग, मैं अक्सर कहा करता हूँ, चंद मुख्तलिफ सूफिया की बातों से हवाले पेश करके एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे नज़दीक ये कलिमात, ये औरात इंसान के दिल की दुनिया बदलते हैं। फिलोसफर्स कहते हैं नहीं बदलते, वो तो कहते हैं इसमें ज़ात भी इंसान की दिल की दुनिया नहीं बदलता। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा बयान कर रहे हैं, इसमें ज़ात की ताकत बयान कर रहे हैं। अल्लाह 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 का विर्द करो, तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो अली सीना महफिल में बैठा है, अभी सीना खड़ा हो जाता है, वो कहता है अबू बकर शिबली हम फलसफी हैं। फलसफी 4 शक्लों से बात करते हैं, शक्ल खारजी, शक्ल ज़हनी, शक्ल किताबी, शक्ल लफ्जी। हम शक्ल खारजी को मुअस्सिर मानते हैं कि वो कुछ असरात मुरतब कर सकती है, लेकिन शक्ल ज़हनी, शक्ल किताबी, शक्ल लफ्जी ये मुअस्सिर नहीं होती। तुम कहते हो अल्लाह का नाम, अल्लाह का विर्द, ये वज़ाइफ इंसान के दिल की दुनिया आबाद करते हैं। हम अल्लाह को तो मुअस्सिर मानते हैं, लेकिन इन औरात को मुअस्सिर नहीं मानते। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ये अहले इल्म इन इस्तिलाहात को जानते हैं, मैं आम अल्फाज में समझा दूं। शक्ल खारजी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ आग, आग की शक्ल खारजी क्या है? आग है। आग कागज को जला देगी, लेकिन आग की शक्ल ज़हनी क्या है? आग के मुतालिक सोचना, आग के मुतालिक सोचना। आपने आग के मुतालिक सोचा, क्या आपका ज़हन जला? तो आग की शक्ल ज़हनी मुअस्सिर नहीं होती। आग की शक्ल किताबी क्या है? आप कागज पर आग लिखते हैं तो क्या कागज जलेगा? नहीं जलेगा। आग की शक्ल लफ्ज़ी क्या होती है? तलफ़्फ़ुज़ करना, आग कहना। मैं आग कहता हूँ तो क्या मेरी जुबान जलेगी? वो अली सीना ने कहा अबू बकर शिबली तू कहता है अल्लाह का नाम मुअस्सिर है, हम शक्ल खारजी को मुअस्सिर मानते हैं, शक्ल किताबी को मुअस्सिर नहीं मानते, शक्ल ज़हनी को मुअस्सिर नहीं मानते, शक्ल लफ्ज़ी को मुअस्सिर नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह कहने से दिल पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। अबू बकर शिबली ने कहा तू तो गधा है, गधे को कौन समझाए? तू तो गधा है, गधे को कौन समझाए? बोली सीना जलाने आ गया। उसने कहा भरे मजमे में आपने शेख कामिल मुझे गधा ही कह दिया,
چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ گیا۔ ابو بکر شبلی نے کہا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تجھے، ان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یہی بات تو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے گدھے کا نام لیا، میں نے گدھا کہا، گدھے کا نام لیا، اور گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اگر تیرے چہرے کا رنگ گدھے کے نام سے بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام سے تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صوفیاء کا انداز ہوتا ہے، یہ ان کا رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے، یہ ان کا انداز ہے، یہ صوفیاء کا طریق ہے۔ کہا کہ اگر گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام سے تیرے دل کی کایا کیوں نہیں بدل سکتی؟ تو یہ مت سمجھے کہ ان اوراد میں تاثیر نہیں ہے، ان میں برکت نہیں، ان میں برکت ہے۔ صوفیاء کا تو انداز نرالا ہے۔ فلاسفر برکت کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا، اس نے کہا برکت کچھ نہیں ہوتی، میں برکت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا برکت کی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی ریالٹی کو میں نہیں مانتا۔ ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں۔ کیا بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں۔ کہا یہ بتا کہ کتے زیادہ ہوتے ہیں یا بکریاں زیادہ ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نظر تو بکریاں زیادہ آتی ہیں۔ کہا بتا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں یا بکریاں؟ کہا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں۔ کہا اچھا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں اور نظر بھی کم آتے ہیں، اور بکریاں کم بچے جنتی ہیں اور ہوتی بھی زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہ برکت آئی کہاں سے؟ یہ برکت کہاں سے آئی؟ یہ برکت کہاں سے آئی؟ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے نا تو کتے بھونکتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، کتے سو جاتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، بکریاں رات کے وقت سو جاتی ہیں۔ جب صبح صادق کے وقت نزول برکت کا وقت ہوتا ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہیں، کتے سو کر محروم، بکریاں جاگ کر برکتیں حاصل کرتی ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ برکت کا تصور ہے۔ اہل علم نے کہا ہے صبح صادق کے وقت میں برکت ہے کیوں؟ اللہ نے صبح صادق کے وقت میں برکت رکھی کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح سوتا ہے اس کی روزی روک لی جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت پیدا ہو، رزق میں وسعت پیدا ہو، تو صبح صادق کے وقت روزی تلاش کیا کرو، اور صبح صادق کا وقت ہی اوراد کا وقت ہوتا ہے، اصل وظائف کا وقت ہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ کہا یہ صبح صادق، یہ جو بھی وقت ابھی داخل ہونے والا ہوگا، اس وقت میں اتنی برکت کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کہا اس وقت میں اللہ نے اس لیے برکت رکھی ہے کہ یہ وقت میلاد مصطفیٰ ہے، یہ وقت میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ نے اس وقت میں اس قدر برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے۔ تو اس وقت میں استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرو۔ یہ جو ہمارے احبا کہتے ہیں نا کہ تنگی ہے، وسعت چاہیے، بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، تو یہ وقت برکت والا وقت ہے۔ اس برکت والے وقت میں استغفار رزق میں برکت لاتا ہے۔ استغفار تو انسان کو مستجاب الدعوات بناتا ہے، مستجاب الدعوات، کہ جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کرو قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھیے، شکر بجا لانا، شکر کے ساتھ جو ہے اس پر شکر ادا کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا، اس سے لطف بھی اٹھاؤ گے اور اللہ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ اور ناشکری اور شکوے کا وبال کیا ہے؟ جو ہے اس سے لطف بھی نہیں اٹھا پاؤ گے، اس سے محروم بھی ہو جاؤ گے، اور جو نہیں ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس ایک گھر ہے، ایک گھر، آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس 10 گھر ہیں، آپ کے